بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کل بخار کا بہت زور ہے۔ جو ہی یہ موسم کی تبدیلی کا آغاز اور عمل شروع ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بخار کی حقیقت کو تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، اس کی اہمیت سے بہت ہی کم جو ہیں وہ واقف ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بخار جہاں بہت خطرناک اور جان لیوا بیماری ہے، وہاں اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ بخار در حقیقت انسان کے جسم میں موجود فاسد اور متعفن مواد کو جلا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض امراض ایسے ہیں کہ ان میں بخار پیدا کر دیا جائے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن اگر ان میں بخار پیدا نہ ہو تو انسان موت تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً ہیضہ کی بیماری میں اگر انسان کے اندر بخار پیدا کر دیا جائے تو انسان بچ جائے گا، لیکن اگر بخار نہ ہو تو وہی ہیضہ انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آپ خسرہ دیکھ لیں، اسی طرح مبارکی دیکھ لیں، یہ اس کے اندر بھی مواد جب متعفن ہو جاتا ہے تو بخار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو سال بھر میں ایک دفعہ بھی بخار نہیں ہوا تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے جہنم کی بٹھی ہے۔ یعنی بخار گویا انسان کے جسم کے اندر اس فساد کو پاک کرتا ہے، اس فساد کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس لیے یہ یعنی گناہوں سے پاکی کا مطلب بھی جس جسم کے اندر فساد ہے، تو اس تعفن اور فساد کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو گاہے بگاہے یعنی سال میں کم از کم ایک مرتبہ بخار ہو جایا کرے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ فاسد مواد۔ اب یہ آپ سوال کریں گے کہ فاسد مادہ پیدا کہاں سے ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، فاسد مادہ انسانی جسم کے اعضاء جب ان میں سے کوئی ایک سکون میں چلا جاتا ہے، اپنے عمل کو چھوڑ دیتا ہے یا ضعف اور کمزوری میں چلا جاتا ہے، تو اس کی مطلوبہ غذا جو اس عضو تک پہنچتی ہے وہ پہنچ تو جاتی ہے، لیکن اس کے اخراج میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ مواد وہاں رک جاتا ہے، اور وہی جب رکا رہتا ہے تو اس کے اندر پھر تعفن اور جراثیم تک پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر جراثیم پیدا ہو جائیں تو یہ انسان کے لیے انتہائی ہلاکت کا باعث بن جاتے ہیں، یعنی پھر کینسر اور کینسر سے آگے خطرناک امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قدرت جو ہے وہ بخار پیدا کر کے اس مادے کو جلانا چاہتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حد تک۔ اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے، مسلسل انسان بخار میں رہنا شروع ہو جائے، تو پھر یقیناً وہ بخار بھی انسان کے لیے جان لیوا بن جاتا ہے۔ اور یہ بخار کب تک کتنا عرصہ رہتا ہے یا رہنا چاہیے اس کا تعلق بھی مادے سے ہے۔ اگر مادہ متعفنہ وہ گیس کی صورت میں ہے تو وہ جلتی تحلیل ہو جاتا ہے جب کوئی غذا اور دوا اس طرح کی دی جائے۔ اگر مادہ جو ہے وہ مادی صورت میں ہے، اخلاط کی صورت میں ہے، تو وہ یقیناً دیر لیتا ہے، وقت لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بخار بھی جب تک وہ مادہ ختم نہیں ہو جائے گا بخار بھی قائم رہے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کل کیونکہ موسم بخاروں کا ہے، تو اس میں جو میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر بخار کے علاج کے حوالے سے بات چیت کی ہے، لیکن یہ اس کے بیمار اور پیشنٹ کثرت سے آ رہی ہیں، بڑھ رہا ہے یہ بیماری، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ دوستوں کی اس حوالے سے رہنمائی کر دوں۔ آپ نے 4 چیزیں لے لینی ہیں: کالی مرچ، کلونجی، افسنتین اور چرائتا۔ یہ 4 چیزیں پنساری سے آپ کو مل جائیں گی۔ ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور صفوف بنا کر 1 ماشا سے 2 ماشا اجوین کے قہوے کے ساتھ صبح، دوپہر، شام آپ استعمال کریں۔ عمر کے لحاظ سے دوائی کی مقدار کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے بخار سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو۔ بہت شکریہ۔